دل میں ہے یاد محمد۔ دوسرے اور تیسرے پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ کئی آیات کی تلاوت سماعت کی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت مختلف انداز سے مختلف آیات میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری آیت کے اندر سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد 45 نمبر آیات کے اندر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے آیت نمبر 83 کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اپنی جان کے لیے اپنے فائدے کے لیے جو چیز بھی اچھی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس تمہیں وہ چیز مل جائے گی۔ ایسے ہی مختلف پھر آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 153 کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو، مدد چاہا کرو۔ پھر آیت نمبر 177 کے اندر 177، پھر آیت نمبر 238 کے اندر، پھر 277 کے اندر۔ تو دیکھیے کتنے تسلسل کے ساتھ بار بار ایک ہی صورت میں تقریباً 10 مرتبہ صرف نماز کی ہی تاکید فرمائی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ۔ اور یہ تو صرف ایک صورت ہے، دوسری صورت ہے قرآن کی جس میں اتنی نماز کا ذکر ہے، پھر آگے چلتے چلے جائیے تو نہ جانے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نماز ہم تو بھول بیٹھے نا، ہم نے تو چھوڑ دی، اہمیت ختم ہو گئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ رونقیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں ہیں۔ بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ کل آپ بازاروں کی حالت دیکھتے، آج آپ بازاروں کی حالت دیکھتے، لگ ایسا رہا تھا کہ جسے راشن بس ختم ہو جائے گا، قحط پڑ چکا، اس طرح کی بازاروں کی حالات تھی۔ اور مسجد کے اندر نمازی نہیں تھے، مسجد میں نمازی نہیں تھے۔ حضرت عمار بن یاسر، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی حالت بھی کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں حضور نے فرمایا ایک انسان نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو کبھی اس کے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی پوری نماز پڑھی تو 10% ثواب لکھا جاتا ہے، کبھی 9%، کبھی 8%، کبھی 7، کبھی 6، کبھی 5۔ فرمایا کبھی آدھی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح یوں کی کہ ہوتا یہ ہے کہ جتنی دیر حقیقتاً نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں نا کہیں اور، نہ جانے کتنا ثواب لکھا جاتا ہوگا، شاید لکھا ہی نہ جاتا ہو۔ ہمیں تو اس رب سے امید ہے کہ وہ لکھتا ہے ثواب، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوگا، لیکن ہماری جو نمازوں کی حالت ہے، سجدے کہیں اور کرتے ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں بھی ہوتا ہے مسجد میں 150 نمازی کھڑے ہوں اور امام سے سجدہ سہو ہو جائے کہ 3 پڑھی کہ 4، تو 150 میں سے کوئی ایک بھی بتانے کے قابل نہیں ہوتا کہ 3 پڑھی تھیں کہ 4 پڑھی تھیں۔ یہ ہماری نمازوں کی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نماز، حضرت امام اعظم کا طریقہ یہ تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سردیوں میں تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، لیکن گرمی کے موسم میں
اپنے چھت پہ نماز پڑھتے تھے اور پوری رات حالت قیام میں کھڑے رہتے تھے، پوری رات کھڑے رہتے تھے، اور لگتا ایسا تھا کہ جس سے کوئی کھمبا کھڑا ہے، اتنا طویل قیام فرماتے تھے۔ تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہا کرتا تھا، وہ بچہ اور اس کے والد روزانہ رات کو چھت پہ سونے کے لیے آتے، تو وہ دیر تک امام اعظم کی چھت پہ دیکھتا رہتا کہ ایک کھمبا کھڑا ہے، کھمبا دیکھتا رہتا، پھر سو جاتا۔ حضرت امام اعظم کا وصال ہو گیا۔ آپ کا وصال ہوا تو اس بچے کو وہ کھمبا نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا وہ ہمارے پڑوسیوں کی چھت پہ کھمبا ہوا کرتا تھا، آج کل نظر نہیں آتا۔ تو اس کے والد رونے لگے، کہنے لگے بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے جو پوری رات رب کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو پوری رات اپنے رب کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ قیام ہوا کرتے تھے بزرگوں کے۔ اور دنیا میں جتنے احکامات ہیں نا، جتنی عبادات ہیں، وہ سارے احکامات ہیں۔ روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ احکام ہے، یہ حکم ہے رب کا۔ نماز حکم نہیں، تحفہ ہے رب کا، اور ہم نے اس تحفے کی ناقدری کی، اور تحفے کی ناقدری دراصل تحفہ دینے والے کی ناقدری ہوتی ہے۔ تحفے کی ناقدری تحفہ دینے والے کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور جتنے احکامات ہیں سب زمین پہ فرض ہوئے، نماز آسمانوں پر فرض کی گئی اور تحفہ بنا کے دی گئی، اور ہم نے نہ جانے کیا کیا۔ اور اب تو نوجوان نسل بالکل نماز سے اور ان چیزوں سے، آپ کسی نوجوان کو کہہ کر دیکھیں نماز پڑھنے چلو، ابھی نہیں جا سکتا، کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی ایسے کیا کام کرتے ہو جو کپڑے ناپاک ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو کپڑے ناپاک ہیں؟ بہت کم لوگ اذان ہو رہی ہوگی مسجد کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ یوں کہا جائے کہ انہیں رب ذوالجلال اپنے آگے جھکنے کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو ذر، کہتے ہیں کہ پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا تو پتے جھڑے۔ ابو ذر سے کہا، اے ابو ذر دیکھ رہے ہو پتے جھڑ رہے ہیں؟ آپ نے کہ یا رسول اللہ جی۔ فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔ فرمایا جب مومن نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز بڑی کثرت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، پہلے یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر سو کالڈ نئے فلسفی آ چکے ہیں نا، وہ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں انہوں نے رفع یدین کرنا شروع کر دیا ہے، رفع یدین کرنا شروع کر دیا، ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کا مطلب ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہم حنفیوں کے نزدیک تو صرف نماز شروع کرتے ہوئے ہی ہاتھ یہاں تک اٹھتے ہیں، اس کے بعد پوری نماز سکون سے اطمینان سے پڑھی جاتی ہے، کسی بھی رکن میں جاتے ہوئے یا رکن سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ لیکن بہت سارے نوجوان وہ رکوع میں جائیں گے تو رفع یدین کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے پھر رفع یدین کریں گے۔ کیوں؟ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ جو سوشل میڈیا پر ایک ہوا چل نکلی ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر اور ہر طرح کے لوگ آ کے دین پڑھانے اور سکھانے لگ گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کا مذہب اور لوگوں کی نمازیں خراب کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور پھر الزام یہ لگاتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کے علاوہ جو تینوں مذاہب ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تینوں رفع یدین کرتے ہیں، صرف امام اعظم نہیں کرتے، لہٰذا امام اعظم غلط ہیں اور ان کے ماننے والے بھی غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا افتراء اور جھوٹ ہے۔ امام اعظم بھی رفع یدین نہیں کرتے، امام مالک بھی رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک کے فقہ مالکی کے اندر بھی رفع یدین نہیں کیا جاتا۔ ہاں فقہ شافعی اور فقہ حنبلی والے رفع یدین کرتے ہیں، تو اگر کوئی شافعی رفع یدین کرے کسی کو اعتراض نہیں، کوئی حنبلی رفع یدین کرے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن جس کے باپ دادا حنفی تھے، وہ نوجوان خود بھی حنفی ہے، اور پھر حنفی ہونے کے باوجود وہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کے اوپر سیکھ کر پھر اس کے بعد رفع یدین کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے امام اعظم کی تقلید کا پٹا گلے سے اتار دیا۔ امام اعظم کی جو تقلید تھی، جو امام اعظم کے راستے پر چلنا تھا، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اب ذرا حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے آپ نے، ان کا فتویٰ سنیے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اجتماعت الامۃ علی استحباب رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام واختلفوا فیما سواها واجمعوا علی انہ لا یجب شیء من الرفع۔ امام شافعی کے ماننے والے اور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جب تکبیر کہو تب ہاتھ اٹھاؤ،
اس کے علاوہ پوری نماز میں کہیں اور ہاتھ اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ امام شافعی والے، تو یہ لوگوں کی نمازیں خراب۔ ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جزء رفع یدین۔ اس میں رفع یدین کے متعلق امام بخاری نے حدیثیں ذکر کی ہیں، لہٰذا امام بخاری سے بڑا محدث کوئی نہیں، تو امام بخاری کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم رفع یدین کریں گے۔ تو جو امام بخاری کی کتاب ہے جزء رفع یدین، اس کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ اس کتاب کے بارے میں اختلاف ہے آج تک کہ وہ امام بخاری کی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ امام بخاری کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ وہ کتاب، اس کتاب کے اندر 122 حدیثیں ہیں رفع یدین کے متعلق، 122 حدیثیں ہیں۔ ان 122 حدیثوں میں سے 38 حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی کم از کم 30-35% حصہ اس کتاب کا ضعیف ہے۔ تو بتائیے امام بخاری جیسا عالم ایک کتاب لکھے، اس کا 35% حصہ ضعیف ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جو کتاب سند سے ثابت ہی نہیں کہ امام بخاری کی کتاب ہے بھی کہ نہیں، اسے امام بخاری کی طرف منسوب کر کے پھر حنفیوں کو ان کی نماز سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں، اور یہ خاص طور پہ یہ غیر مقلدین اور یہ دوسرے حضرات ہیں، رفع یدین ثابت کرنے کے لیے حضرت وائل کی حدیث پیش کرتے ہیں، وائل بن حجر کی، اور ان کے بارے میں حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وائل نے ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک۔ اگر وائل نے ایک مرتبہ حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو عبداللہ ابن عمر نے 50 مرتبہ رفع یدین نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اپنی نمازوں کے بارے میں کبھی تشویش کا شکار نہیں ہوئیے گا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر، یا ان کی چٹپٹی باتوں کو سننے کے بعد کبھی دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ شاید حضرت امام بخاری جن کی بات کرتے ہوئے یہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بخاری شریف ہے، اس کے راویوں پر مشتمل ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدہ الا فی اول ما یفتتح۔ حضرت امام بخاری کے راوی ہیں سارے اس حدیث کے اندر، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا میں نے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوں، بس نماز کی ابتدا میں ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اپنی نمازوں کو صحیح کیجیے، نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے، اور اس طرح نماز پڑھیے جیسے مولا علی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ کے پاؤں میں نیزہ لگا، ہاتھ لگاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے نیزہ نکال لیا، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا وہ نیزہ تھا کہاں چلا گیا؟ کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے نکال لیا۔ فرمایا مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ مجنوں، ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے مجنوں گزرا، تو نمازی نے سلام پھیرنے کے بعد مجنوں سے کہا بڑا عجیب شخص ہے، نماز پڑھ رہا تھا میں اور تو میرے آگے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا؟ تو مجنوں ہنسنے لگا، کہنے لگا تیری نماز بڑی عجیب ہے، میں لیلا کے تصور میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہاں سے گزر رہا ہوں، تو کیسا رب کے تصور میں تھا، تجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا، کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اور جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، آخری بات سورہ بقرہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے، وہاں پہ 2 آیات ہیں جو بڑی بابرکت ہیں، جن کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت کی ہے۔ آخر کی جو سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کچھ طویل ہے، یہ دونوں آیات ہو سکے تو نیت کر لیں کہ یہ دونوں آیات آپ یاد کر لیں گے۔ ان کو حفظ کرنے کی اتنی طویل نہیں ہیں، آدھے صفحے کی آیات ہیں، خود یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں۔ امام طبرانی نے حدیث روایت کی، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ 3 آیات، یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس گھر میں 3 راتوں تک تلاوت کر لی جائیں، اس گھر میں پھر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر میں پھر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ
چیزیں رکھے رکھے گم ہو جاتی ہیں، ڈر لگتا ہے، بچے سوتے سوتے جاگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، جادو کا اثر لگتا ہے، آسیب لگتے ہیں، شریر جنات لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں یہ 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور جس گھر میں تلاوت کر لی جائیں 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص یہ آیات رات میں پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے تو یہ 2 آیات اس کی پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ صبح فجر کے بعد پڑھ لے تو عصر مغرب تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور عصر میں پڑھ لے تو صبح فجر تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 آیات وہ ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے نیچے سے عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا یہ وہ آیات ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں۔ اور جب جبریل نے آ کے یہ آیات حضور کی بارگاہ میں پڑھیں اور وحی کے طور پہ یہ آیات پڑھیں، جبریل امین نے آ کے حضور کو سنائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیات پڑھنے کے بعد آمین کہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب